عمران خان صاحب جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی اسی سے ملتی جلتی بات کی. انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ گورنر صاحبان جو ہیں کے پی اور پنجاب کے، انہوں نے تعریف نہیں دی الیکشن سے متعلق. کیا کہا آپ کو سنواتے ذرا. 18 دن ہو گئے دونوں گورنرز نے ڈیٹ نہیں دی الیکشن کی، اور یہ جیسے ہی 90 دن ختم ہوں گے یہ آرٹیکل 6 لگے گا. ہر کوئی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا، جو بھی گورنمنٹس ہوں گے انلیگل ہو جائیں گی، وہ آئین کے خلاف ہو جائیں گی. ابوذر سلمان نیازی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر 90 دن گزر جاتے ہیں اور تاریخ الیکشنز نہیں ہوتے، انتخابات کی تاریخ نہیں دی جاتی، اس صورت میں کیا سٹیٹس ہوگا جو نگراں وزرائے اعلیٰ ہیں ان کا، اور پھر اوور آل کیا سیٹ اپ رہے گا؟ کیا لگے گا آرٹیکل 6؟ دیکھیں ستی صاحب، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ جو آئین ہوتا ہے پاکستان کا، جو آئین ہے وہ سپریم لا آف دا لینڈ ہے. اس سے اوپر کوئی نہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، نہ کوئی آپ کا پارلیمنٹ کا ایکٹ ہوتا ہے، نہ کوئی رول ہوتی ہے، نہ کوئی ریگولیشن ہوتی ہے، نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اب آرٹیکل 224 انلیس کہ آپ 2/3 میجورٹی سے کوئی آئینی ترمیم کر لیں، اس میں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ پھر آئین ہی بن جاتا ہے نا. جو آئینی ترمیم ہوتی ہے وہ تو آئین بن جاتا ہے. ہاں یہ آئینی ترمیم کر دیں اور اس میں 120 دن کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. فی الحال آئین نے پاکستان کہتا ہے آپ کی جو شک ہے 224A اور 105، 90 دن کے اندر اسمبلی ڈیزالو ہونے کے اندر الیکشن ہونا ہے، اور گورنر پابند ہے، اس پہ کانسٹیٹیوشن کی کمانڈ ہے کہ اس نے 90 دن کے اندر کا سکیجول پرووائڈ کرنا ہے، جو وہ نہیں کر رہا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی آئینی ذمہ داری ہے وہ اس سے انحراف کر رہا ہے. اب اس کا دیکھیں، یہ جو ریلائی کر رہے ہیں نا، جو 91 ڈیز ہو جائیں، 92 ڈیز ہو جائیں، وہ آرٹیکل 254 پہ کہہ رہے ہیں، وہ بڑے لمیٹڈ سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے. اللہ نہ کرے آپ کے ملک میں جیسے 1988 میں فلڈز آ گئے تھے تو الیکشن امپاسبل ہو گیا تھا، کوئی ایکٹ آف گاڈ آ جائے، یا جیسے بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو گئی تھی تو الیکشن 2 مہینے آگے چلا گیا تھا. آپ اپنی تسلی کے لیے کہ مجھے زیادہ دیر رہنا ہے یا میں کم پاپولر ہوں، تو اس چکر میں اگر آپ آگے لے کے جائیں گے تو بالکل صحیح بات ہے. آپ جو اس کے بعد جو 90 دن سے اوپر آپ جو حکومت کریں وہ غیر آئینی ہوگی، اور بالکل آپ کا جو دیکھیں آرٹیکل 6 کیا ہے، آرٹیکل 6 کہتا ہے جب کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہو جائے تو آپ پہ آرٹیکل 6 لگے گا. جو بندہ سسپینڈ کرے گا یا ایبروگیٹ کرے گا. ایسی صورت حال میں اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کے ملک میں جو آئین ہے، جو اس کی کمانڈ ہے، وہ ان ایگزسٹنس نہیں ہے آپ کے ایکشن کی وجہ سے. تو آرٹیکل 6 کا کیس تو بن سکتا ہے. بالکل اعتزاز صاحب کی میں جو ان کی رائے اس سے میں بالکل اگری کرتا ہوں. دیکھیں یہ انلیس اس کو آپ خود مجھے یہ سمجھائیے، میں تھوڑا سا اپنی معلومات کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جیسے کہ ملک احمد خان صاحب نے اس وقت بھی کہا کہ اگر وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جب شہادت ہوئی تھی تو اس صورت میں اسمبلیاں انویلڈ نہیں ہوئی تھیں. اب قانون بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں کرتا ہے، گرے میں نہیں کرتا. اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو وہ اس حلقے کا انتخاب روک سکتے تھے، لیکن اوور آل الیکشنز کو آگے کیا گیا. تو ایک تو یہ پہلو. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ آرٹیکل 6 کے نفاذ کی بات کرتے ہیں تو وہ اختیار کس کا ہے آرٹیکل 6 کے نفاذ کے لیے جانا کسی کے پاس یا درخواست دینا یا شکایت دینا؟ وہ طریقہ کار کیا ہوگا پھر اس کا؟ 1976 کا ایکٹ آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب پہ جب لگا تھا، اس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ کمپلینٹ فائل کرتی ہے اگینسٹ دا پرسن جو ریسپانسبل ہوتا ہے آرٹیکل 6 میں. وہ تو پورا ایک ہائی ٹریزن پہ ٹرائل چلتا ہے، پھر ہر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بیٹھتے ہیں، وہ ایک ٹریبیونل بنتا ہے، اس میں پھر پورا مقدمہ چلتا ہے، ٹرائل ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اس میں ستی صاحب ایک چیز جو سمجھنے والی چیز ہے نا، دیکھیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ 91 دن جس دن بیٹھیں گے نا، اگر 90 دن گزر جائیں گے تو 91 دن ان کی حکومت غیر آئینی ہوگی، انٹرم گورنمنٹ، انلیس یا انٹل ہماری اعلیٰ عدالتیں ان کو کوئی پروٹیکشن دیں تو پھر بات بنتی ہے. لیکن یہ اگر اعلیٰ عدالت اس طرح کی پروٹیکشن دے گی تو یہ میری نظر میں نظریہ ضرورت کو دوبارہ زندہ کرنے کے مترادف ہوگا. ہماری دیکھیں پہلے ان پہ ہماری عدالتوں میں بہت بڑے بڑے ڈیسیجنز ہیں جو باعث شرم ہے. میں آپ کو اس بات کو دیکھیں، جیسے مولوی تمیز الدین کیس ہے، 200 کیس ہے، جسٹس منیر کو کوئی ان کا ذکر تک نہیں کرتا، حالانکہ اتنے بڑے جج تھے. کیوں کہ انہوں نے ایسے فیصلے دیے. چلیں آئی گاٹ یور پوائنٹ. آپ یہ کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت ویسے نہیں ہونا چاہیے اور اس معاملے کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن طریقہ کار ویسے وہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہو. پرویز مشرف صاحب کے معاملے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک اسپیشل کورٹ بنائی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اس کے فیصلے کے ساتھ کیا ہوا وہ اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے. عامر ضیاء صاحب
سر یہی معاملہ ہے کہ اب یہ تو آرٹیکل 6 کے نفاذ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوگا کہ ایک وہ حکومت جو پہلے کہا کرتی تھی کہ آپ کروائیں الیکشن، ہم تو تیار بیٹھے ہیں، جس دن آپ کریں گے اسی دن اسمبلیاں توڑیں گے. پہلے تو اسمبلی ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جہاں توڑ کوششیں کی گئی، اب اسمبلی ٹوٹ گئی تو اب الیکشن نہ کروانے کے لیے بظاہر یہ امپریشن جا رہا ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں. اور جس طرح سے گورنر صاحبان ڈیٹ نہیں دے رہے، تو آپ کو کیا سیاسی منظرنامہ کیا دکھائی دے رہا ہے ساری صورتحال کے بعد؟ کیوس اینڈ کیوس. بالکل ایک ملک میں جو اس وقت عالم ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے یہ انتخابات سے فرار چاہتی ہے. اور کیوں چاہتی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک ان کی لیجیٹیمیسی، نمبر 1 میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ لیجیٹیمیسی ہے ہی نہیں اس حکومت کی. میلاتی سازشوں کے ذریعے آئی، ایک نامکمل قومی اسمبلی کے ذریعے یہ فیصلے کر رہی ہے. قانون سازی اگر کوئی اب تک کی ہے تو صرف یہ ایک چند خاندانوں کے چند بدعنوان افراد کے فائدے کے لیے کی ہے، نیب لاز میں تبدیلی لائیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ معیشت کی کیا صورتحال ہے. معیشت پہ جان بوجھ کر فیصلے نہیں کیے جا رہے، اس لیے نہیں کیے جا رہے کہ پاکستان کو گھٹنیوں پہ، میں تو سمجھتا ہوں دے آر پارٹ آف دا پرابلم. اور وہ اس لیے ہے کہ سمجھتے ہیں کہ جناب جب ملک کی حالت معیشت بالکل دیگرگوں ہو جائے گی اور یہاں پر جو ہے جس طرح IMF اب ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، بین الاقوامی قوتیں ہمیں ڈکٹیٹ کر رہی ہوں گی، اور کل کو یہ بات ہو رہی ہوگی کہ جناب ہمارے جو ڈیفینس اسپینڈنگ ہے اس کو کم کیا جائے، فوج کی تعداد میں کمی کی جائے، وہ دن دور نہیں ہے. کیونکہ جس طرف اسحاق ڈار نے ڈھکیل دیا ہے ملک کو، 4 مہینے تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، یعنی کہ جو مفتاح اسماعیل نے تھوڑے بہت کام کیے تھے اس کی بھی نفی کر دی، اس کو بھی رول بیک کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اس سازش میں کوئی ڈیلیبریٹ ہو رہا ہے یہ اس ملک کے ساتھ، اور اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان خاکم بدین ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے. اگر نہیں بھی جاتا تو اس طرح اس عالم میں ہو جائے کہ جب IMF ہمیں ڈکٹیٹ کرے تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہ رہے کہ اس کی ہر غلط کے صحیح اپنے. سر وہ تو اب بھی چارہ نہیں رہا. نیشنل انٹرسٹ ہم اس کی بات آپ ظاہر ہے کہ معاشی اعتبار سے بھی چیزوں کو سمجھتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ اب ویسے بھی چارہ نہیں رہا. عثمان ڈار صاحب، سر یہ جو آرٹیکل 6 والا معاملہ ہے، اس سے ظاہر ہے کہ وہ دے آر پشنگ ایوری ون ٹو دا لمٹ. اٹ سیمز کہ وہ ہر حساب سے جو ہے وہ آرٹیکل 232، پھر وہ ایکسٹینشن اسمبلی کی، اور پھر یہ صوبائی سطح پر یہ معاملات. تو کیا لگتا ہے کہ اس طریقے سے یہ عوام کا اعتبار اور اعتماد حاصل کر پائیں گے PDM کی گورنمنٹ جو ہے ابھی؟ دیکھیں اشفاق، عوام کا اعتماد تو یہ پہلے ہی کھو چکے ہیں، اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام سے، ARY نیوز سے، ہمارے جو قابل احترام جج صاحبان ہیں، میں انہیں اپیل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج 12 کروڑ عظیم لوگ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے، یہ دونوں صوبوں کی عظیم عوام کی نظریں پاکستان کی عدالتوں پہ ہیں. اس وقت جو کیس سنا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ وہاں سے تاریخ آ جائے گی، اگر یہ سپریم کورٹ کی طرف بھی جاتے ہیں. اچھا، تو میرا یہ ایمان ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئین شکنی کے راستے میں ایک چٹان کی طرح کھڑی ہوگی ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے سامنے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آئین کو ایک موم کی ناک کی طرح استعمال کر لیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی بڑی ذمہ داری پاکستان کی عدالتوں پہ ہیں، ان کے کندھوں پہ ہیں جج صاحبان کے، شاید آج سے پہلے نہیں تھی. اگر آپ دیکھیں، ابھی تو چلیں یہ بعد میں آئین شکنی کریں گے نا، آئے روز جو یہ ہمیں اٹھا رہے ہیں، ہمارے اوپر غداری کے پرچے کیے جا رہے ہیں، مختلف قسم کی FIRs کی جا رہی ہیں، وہاں بھی پاکستان کی عدالتوں کو اور ہمارے قابل احترام جج صاحبان کو چیلنجز کا سامنا ہے. وہاں بیل دینا، انہیں چھوڑنا، یا یہ جو بھی ریمانڈ مانگتے ہیں، تو یہ تو ایک ایسی سچویشن میں اس وقت پاکستان ہے. اب یہ اگر پاکستان کی عدالتوں سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملے گا نا اشفاق، تو پھر یہ تھوڑا سا جو ایک امید ہے، بنانا ریپبلک تو انہوں نے بنا دیا اس ملک کو، اگر تھوڑی سی بھی آج امید ہے تو ان عدالتوں سے، اور خاص طور پہ میڈیا سے، آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کا بھی کلیدی کردار ہے، آپ لوگ بھی قوم کو جگا رہے ہیں، حقائق اور سچ پر مبنی نیوز دے رہے ہیں. اور میرے وکلا، پاکستان کے بہادر دلیر وکلا جو مجھے سن رہے ہیں، ان کو آئین اور قانون کی بالادستی میں وکلا موومنٹ آپ سب کو یاد ہوگا کس طرح سے انہوں نے نکلے تھے. یہ وکلا بھی جو مجھے سن رہے ہیں، یہ بھی تیاری پکڑیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آئی گاٹ یور پوائنٹ. تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، کسی بھی سیاسی جماعت کے وکلا ہوں، سب سے پہلے ان کی ذمہ داری آئین اور قانون کی بالادستی، فنڈامنٹل رائٹس اور پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. بالکل جی، سب کو یہی اسی پہ فوکس رہنا چاہیے. اور ڈار صاحب آپ نے بھی وعدہ کرنا ہے اور اپنی جو قیادت سے بھی کہنا ہے کہ یہ جو پیکا آرڈیننس یا اس طرح کا کوئی آرڈیننس پھر آگے لانے کا نہ سوچیں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. پھر ایک بریک